جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ اپنے اخلاق کو اس طرح بناؤ کہ جو تمہیں ایک مرتبہ دیکھے وہ ملے، وہ تمہیں 1000 مرتبہ دیکھنا اور ملنا چاہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پراسرار جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں اس کو نہیں دینی۔ معافی کا کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے وہ آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب نکل گیا۔ آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو 1000 نکلتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، پر جب سے چلنا سیکھا ہے قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگوں پر ظاہر کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں نہیں دی جو کہ دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی طرح ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خوش کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بڑھ جائے گی۔
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ زہر کاریگر نہیں ہوتا، لوگ قیمت سے مار دیتے ہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھیں آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ ایک مضبوط انسان کو کسی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا ایک شیر جنگل پر حکومت کرنے کے لیے بھیڑیے کی منظوری کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ظرفی یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں کے عادت اتوار کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو یہ جتائیں کہ ہم تو بھئی بڑے سیانے ہیں اس لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس کے برعکس دوسروں کو نصیحت کی آڑ میں یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو ساری دنیا سے بڑھ کر برے ہو اور ہر بار تم غلط ہوتے ہو اور بھائی تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ زہر کاریگر نہیں ہوتا، لوگ تو ہمت سے مار دیتے ہیں۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضمیر غلط کام کرنے کی ملامت کرتا رہے تو سمجھے آپ کے اندر کا انسان ابھی زندہ ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ حاسد آپ کو نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ حسد کی کچھ نشانیاں: حسد آپ کی ہر خوشی کے موقع کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے آپ کی خوشی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ حاسد کو آپ کے نقصان سے دلی خوشی ہوگی۔ حاسد کے نزدیک آپ کی ہر کامیابی گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کی ہو۔ حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کے دور میں ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا دکھنے اور آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائے گا۔ حاسد لوگوں کو آپ کے خلاف بھٹکانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری تکلیفوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔